السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس حلقے میں، اس سیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ سے دوسری فصل کا چھٹا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ دوسری فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے متعلق قواعد پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے کا یہ چھٹا قاعدہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چھٹا قاعدہ کیا ہے، اس کی شرح، اس کی وضاحت باختصار ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ چھٹا قاعدہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں دو بڑی خطرناک چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ دو بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں داخل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں خلل واقع ہوتا ہے، اللہ عز و جل کے صفات میں اور اس پر ایمان لانے میں خلل واقع ہوتا ہے، اور بہت سارے فرقے جو گمراہی کی راہ پر چل پڑے ہیں، ان کے اس گمراہی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بہت ہی بنیادی سبب یہ ہے کہ اس قاعدے پر عمل نہیں کر سکے ہیں وہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گمراہی ان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے اس قاعدے کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا تو یہ اشتباہات اور یہ خطرناکیاں ہمارے بھی ایمان و عقیدے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ تو چھٹا قاعدہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے میں دو خطرناک چیزوں سے باہر نکلنا، دور رہنا ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو نہایت ہی خطرناک ہیں، ممنوع ہیں اور سنگین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے اور صفات کو ثابت کرنے کے سلسلے میں؟ نمبر ایک، پہلی چیز ہے التمثیل، اور دوسری چیز ہے التکییف۔ التمثیل کے معنی ہوتے ہیں مثال بیان کرنا۔ مثال بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو کسی اور کی صفت کے مثل قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو بندوں کی صفات سے مشابہ قرار دینا، اس کے جیسا قرار دینا، سیم قرار دینا، یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا، اس طرح سے ثابت کرنا، یہ تمثیل کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے تکییف، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا اور صفات کو ثابت کرتے ہوئے اس کی کیفیت متعین کرنا کہ وہ سو اینڈ سو ہے، اس طرح سے ہے، کسی کے مشابہت، کسی کا نام لے کر کے کسی چیز سے تشبیہ نہ دیں، تمثیل نہ کرے، لیکن کیفیت اس کی بیان کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ایسے ہے۔ یہ دو چیزیں اتنی خطرناک ہیں، اتنی سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا اور ایسے اللہ کی صفات کو ثابت کرنا اچھی طرح سے کما حقہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس میں گمراہی، اس میں خطرناکی، اس میں انحراف، اس میں خلل کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے دور رکھنا ضروری ہے۔ صفات کو ثابت کرنے میں ان دو چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ بچنا ضروری ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں التمثیل کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی التمثیل کو پہچنواتے ہوئے کہتے ہیں تمثیل نام ہے اس بات کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کر رہا ہے وہ یہ عقیدہ رکھے، وہ یہ سوچے کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن صفات کو وہ ثابت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جن صفات کو وہ واضح کر رہا ہے، وہ صفات مخلوقات کی صفات کے مثل ہے۔ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مخلوقات کی صفات ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات بھی ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے، بندوں کی صفات سے مثل قرار دینا، سیم قرار دینا، اس کی مشابہت قرار دینا، یہ پہلا ٹکڑا ہے، پہلا نقطہ ہے جو نہایت ہی خطرناک اور سنگین ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے تمثیل کا معنی کہ اللہ کی صفات کو ثابت کرنے والا اللہ کی ان صفات کو بندوں کی صفات سے، اللہ کی مخلوقات کی صفات کے مماثل، یعنی اس کے مثل اور سیم بنا دے، کہے کہ یہ اللہ کی صفت ایسے ہی ہے جیسے فلاں بندے کی صفت ہے، جیسے بندوں کی فلاں صفت ہے، مخلوقات کی فلاں صفت ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ عقیدہ، یہ سوچنا باطل ہے، غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے سراسر خلاف ہے۔ اس کی دلیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بھی ہمیں ملتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملتی ہے، اور ایسے ہی عقل بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح سے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کے شایان شان ہے، اور بندوں کی صفات بندوں کے شایان شان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب بندوں کی ذات کی طرح سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کے مثل کیسے ہو سکتی ہیں؟ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ جب ذات مشابہت نہیں رکھتی، ذات مثلیت سے خالی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی بندوں کی صفات کی مثلیت سے خالی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے کلام نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کے مثل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں سورہ شورى آیت نمبر 11 میں، اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثلیت سے خالی ہے، مثلیت نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح کرنے کے ساتھ ہی دو صفتوں کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے، تاکہ جگہ پر ہی یہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دو عظیم الشان خوبیوں سے متصف ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر یعنی دیکھنے والا ہے، اور یہ سننے والا اور یہ دیکھنے والا جو دو صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اس کی مثلیت اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی مثلیت بندوں کی صفات سے نہیں ہو سکتی ہے۔ بندے بھی سنتے ہیں، بندے بھی دیکھتے ہیں، یہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن جو سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ مختلف ہے اس سننے سے جو بندہ سنتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت ہے وہ مختلف ہے اس دیکھنے سے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صفت عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کر لیں، تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہم دیکھتے ہیں، بندگان دیکھتے ہیں، لیکن ہم کہاں تک دیکھتے ہیں؟ ہمارے دیکھنے کی لمٹ ہے کہ نہیں لمٹ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ کہاں تک دیکھتا ہے۔ ہم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی پردہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے کا مسئلہ ہے، ہم اتنا سنتے ہیں جتنا زور سے ہمارے کان تک آواز پہنچتی ہے۔ اگر دھیمی آواز پہنچتی ہے یا بالکل وہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے کانوں تک نہ پہنچے تو آواز ضرور نکلتی ہے، لیکن ہم سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور بندے کی آنکھوں کو بھی سنتا ہے، وہ آواز جو نکلی بھی نہیں ہے اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا، بندوں کا سننا دونوں الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سماعت بندوں کی سماعت سے مختلف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بصارت بندوں کی بصارت سے مختلف۔ یہ صفتیں بندگان کی صفتوں کی مشابہت نہیں رکھ سکتی، مثل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مثل ثابت کریں؟ اس لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی اپنے معنی کی وضاحت میں نمایاں ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا ہے؟
افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے بیان فرماتا ہے کہ مثلیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح نہیں ہیں، بندوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے جیسے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ صاحب فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، دیکھیے پیدا کرنے کی صلاحیت، پیدا کرنے کی قوت، پیدا کرنے کی صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، بندے پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہیں، تو بندگان یہ مخلوقات ہیں، خالق نہیں ہیں۔ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ساری چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، بندے بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ان لوگوں کی طرح سے ہو سکتی ہے یا اس جیسی ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی نصیحت حاصل کرو، سوچو، ذرا غور کرو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے وہ اس کی طرح سے کیسے ہو سکتی ہے جو پیدا کر ہی نہیں سکتی؟ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات سے بالکل الگ تھلگ ہیں، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، اور بندوں کی صفات بندوں کی شان کے مطابق ہیں جو بندوں کی صفات ہیں۔ بندے کی صفتیں اللہ کی صفت سے مطابقت نہیں رکھتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کے مثل نہیں ہے، مشابہ نہیں ہیں، یہ اللہ صاحب فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سورہ مریم کے اندر هل تعلم له سمیع، هل تعلم له سمیع، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام جانتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جیسا کوئی اور ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس جیسے نام والا کوئی اور ہے؟ یعنی سوچیے، آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہم نام کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مشابہت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اخلاص کے اندر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عام آیت کریمہ ہے، کوئی بھی اللہ کے ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے لیول کا نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کا نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عام بات ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی برابری کرنے والا، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برابری کرنے والا، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں کی برابری کرنے والا، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کرنے والا اور اس کے ہم مثل، اس کے مقابل اور اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں جن آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بالکل بھی بندوں کی صفات کے مثل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کوئی کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرح سے کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہلو ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثلیت سے اور مشابہت سے خالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسما، اس کے قدرت، عظمت، کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز اس کے مثل اور مشابہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا جو پہلو ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے، دوسرا جو پہلو سمجھنے کا ہے وہ عقل کا پہلو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے۔ ہر عقل مند آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور اسے ماننا ضروری ہے، جبکہ لوگ نہ جانے کیسے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح سے ہیں یا اللہ کی صفات بندوں کی صفات کے مثل ہیں۔ یہ چیز عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ آئیے کئی پہلوں سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ عقلی ناحیے سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری عقلیں بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، عقلی طور پر سمجھاتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات بہت ہی واضح طور پر ہر آدمی جانتا ہے، اپنی عقل سے اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان بہت ہی نمایاں فرق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان بہت ہی نمایاں فرق ہے۔ کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کی ذات سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کی ذات سے مشابہ نہیں، بندوں کی ذاتیں، بندوں کی شخصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔ دونوں ذاتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بندوں کی ذاتوں میں بہت ہی نمایاں فرق ہے۔ ذات کے بارے میں سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کھلا کھلا فرق ہے، دوری ہے اور الگ الگ ہے دونوں چیزیں۔ اب یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ
یہی بات کہ جب ذات مختلف ہے تو یہ اس بات کو لازم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کی ذات سے مختلف ہے تو اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس بات کو لازم ہے یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بھی بندوں کی صفات سے مختلف ہیں۔ جب ذات میں دوریاں ہیں، ذات میں اختلاف اور فرق ہے تو صفات میں فرق ہونا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مختلف بندوں کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں مختلف ہیں بندوں کی صفات سے، دونوں میں مشابہت نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ذات میں تباین ہے ایسے ہی صفات میں بھی تباین ہے، اس لیے کہ ہر ایک صفت کسی بھی ذات کی، کسی بھی شخصیت کی کوئی جو صفت ہوتی ہے وہ اس کے شایان شان ہوتی ہے، ہر صفت اس کے موصوف کے شایان شان ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی صفت ہے تو وہ صفت آپ کے لائق ہے، آپ کے شایان شان ہے، وہ ضروری نہیں کہ میرے لائق ہو، میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ بھی سمجھنے کے لیے اس پہلو کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر صفت ہر موصوف کے لیے، ہر موصوف کی اپنی صفت اس کے شایان شان ہوتی ہے، اور یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں خود مخلوقات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مخلوقات آپ دیکھیے، ایک ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خالق ہے، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو ہم دیکھ لیں، غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں کتنا فرق ہے۔ خود اللہ کی مخلوقات کی صفات بھی ایک جیسی نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی صفتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت نہیں رکھتی ہیں، تو بھلا مخلوقات کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہیں، اللہ کی صفات کی مشابہت کیسے رکھ سکتی ہے؟ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ آئیے ذرا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اگر ہم جانوروں کی مثال لے لیں مثال کے طور پر جمادات کی مثال لے لیں، مثال کے طور پر نباتات کی مثال لے لیں، انسانوں کی مثال لے لیں، حیوانوں کی، بہرحال کسی بھی چیز کی جو مخلوقات ہیں آپ مثال لے کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اونٹ کی طاقت اور قوت جو ہے، جس کو قوت کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں، یہ صفت ہے۔ کیا جو طاقت و قوت اونٹ کے اندر پائی جاتی ہے وہی طاقت و قوت ایک پرندے کے اندر پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا جو قوت و طاقت اونٹ کے اندر پائی جاتی ہے وہ طاقت و قوت ہم انسانوں کے اندر پائی جا سکتی ہے؟ کیا اونٹ کی طاقت ویسے ہی ہے جیسے ہاتھی کی طاقت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی طاقتیں مختلف ہیں، دونوں کی صفتیں مختلف ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب خود مخلوقات کے اندر بھی ایک دوسرے کی صفت دوسرے کی مشابہت نہیں رکھتی ہے، مثلیت نہیں رکھتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بندوں اور مخلوقات کی صفت کے مشابہت کیسے رکھ سکتی ہے، اس کے مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ مختلف ہیں۔ اونٹ کی قوت مختلف ہے، دوسرے مخلوقات کی قوت مختلف ہے، جو اس سے چھوٹی ہیں اس سے بڑی ہیں، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کی صفتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو بہرحال یہی مسئلہ بہت ہی واضح طور پر ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کی صفتیں مختلف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی مشابہت بھی ان مخلوقات کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے۔ تو جب مخلوقات کے درمیان یہ فرق پایا جاتا ہے، جبکہ مخلوقات کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف ہے، مخلوقات اپنی مخلوقیت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، اس کے باوجود بھی یہ فرق نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بدرجہ اولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بدرجہ اولا مخلوقات کی صفات سے اعلیٰ اور بہت ہی زیادہ مختلف اور نمایاں ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح سے کہ مخلوقات کی صفتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے اس کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح سے کیسے ہو جائیں گی؟ میرے بھائیوں، تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے اور اسے واضح کیا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے اپنی عقلوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری عقلیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہیں کہ جو طاقت ایک اونٹ کے اندر پائی جاتی ہے وہی طاقت دوسری مخلوقات کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ تو جب مخلوقات کی صفتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو خالق اور مخلوق میں دونوں میں کیسے مثلیت اور یکسانیت ہو سکتی ہے صفات کے اعتبار سے؟ یہ بات بالکل بھی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا جو نقطہ ہے اس حوالے سے عقلی بنیادوں پر، عقلی پہلو سے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے
امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عقل پر ذرا زور ڈال کر کے غور کرو، ذرا سوچو، اپنی عقل کو کام میں لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے جہان کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر صفات میں کامل ہے، تمام اعتبارات سے، تمام وجوہ سے مکمل ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اور مکمل پالنہار ہے، تمام اعتبار سے کامل و مکمل ہے، کوئی نقص اور عیب نہیں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی صفات میں مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو مخلوق، اس کی حالت کیا ہے؟ وہ مخلوق رب نہیں ہے بلکہ مربوب ہے، یعنی وہ خود پالنہار نہیں ہے بلکہ پالے پوسے جانے کی محتاج ہے۔ ایسے ہی وہ ناقص ہے، ایسے ہی وہ فقیر اور محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ وہ ناقص ہے، اس کی تکمیل کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، اسے ضرورت کی تکمیل کرنے کا تقاضا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، جو اعلیٰ ہے، جو کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان مخلوقات کے مشابہ ہو جائے۔ صفات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ناقص ہیں، انکمپلیٹ ہیں، ان کے اندر عیوب ہیں اور ان کے اندر محتاجگی پائی جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل ذات جو خالق ہے، رب ہے، وہ مربوب مخلوق اور ناقص مخلوق کی مشابہت اختیار کرے یا اس کی مشابہت ہو، اس کی مثلیت ہو صفات کے اعتبار سے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی شخص یہ سوچتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے اس کے حق میں نقص پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حق میں، اللہ کے حق میں تنقیص ہوتی ہے، اللہ کا حق چھینا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کامل کو، ایک مکمل کو، ایک اعلیٰ کو اگر کسی ناقص سے تشبیہ دی جائے، کسی ناقص سے تمثیل کی جائے، کسی ناقص اور انکمپلیٹ سے اگر اس کی مشابہت اور اس کی مثلیت ثابت کی جائے تو یہ چیز اسے بھی ناقص بنا دیتی ہے، اور حاشا وکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ دوسرا نقطہ ہے، یہ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کامل و اکمل ہے ہر اعتبار سے، وہ کیسے ایک ناقص، ایک انکمپلیٹ اور ایک محتاج اور فقیر کی مشابہت اختیار کرے، کیسے اس کی مشابہ ہو سکتا ہے؟ صفات کے اندر دونوں میں بہت ہی نمایاں فرق ہے، اور اگر ہم ایسا کہتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، تمثیل کرتے ہیں اللہ کی صفات کی مخلوقات کی صفات سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو غصب کرتے ہیں اور اس کی تنقیص کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کامل و اکمل ہے ہم اس کو ناقص سمجھتے ہیں، کیونکہ کامل کو ناقص سے تشبیہ دینا اسے بھی ناقص بنا دیتا ہے۔ یہ چیز سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ نمبر 3، تیسرا جو پہلو ہے، تیسرا جو نقطہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم، اور غور کرنے کی بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے جسے امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں ہم غور کریں ذرا کہ ہم لوگ مخلوقات میں، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالق ہے، جن کو پیدا کیا ہے، جو اس کی مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں کہ ایسی مخلوقات ہیں جو نام میں یکساں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جن کے نام یکساں ہیں لیکن حقیقت میں وہ مختلف ہیں، کیفیت میں مختلف ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ چیز اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں کتنا ایسا موجود ہے کہ نام ایک جیسا ہے، نام میں موافقت ہے لیکن کیفیت میں اور حقیقت میں اختلاف ہے، الگ ہے، الگ الگ چیزیں ہیں وہ، جبکہ نام ایک جیسا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، وہ مخلوقات مختلف ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ مخلوقات ہی کی چیزیں، مخلوقات ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نام والی چیزیں حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے ایک جیسا اور مشابہ اور مماثل سمجھ سکتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس ہاتھ ہے، ہاتھ، ید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ید کا اس بات فرمایا ہے اور مخلوقات کے لیے بھی ید، ہاتھ کا اس بات فرمایا ہے،
یعنی بندوں کے لیے بھی ہاتھ ثابت کیا ہے، اپنے لیے بھی ہاتھ ثابت کیا ہے۔ اب یہ ید کا جو لفظ جس کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی ید ہے، یعنی ہاتھ ہے، لیکن وہی ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری مخلوق، انسان کو جو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے، ہاتھ ید دیا ہے، وہی ید یعنی ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری مخلوق ہاتھی کو بھی دیا ہے۔ ید کا لفظ وہی ہے، جو نام ید ہے انسان کے ساتھ، وہی نام ید ہے ہاتھی کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھی کے ساتھ اور انسان کے ساتھ ایک ہی لفظ، ایک ہی نام استعمال کیا گیا ہے، ید، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان عقل مند اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان کا ہاتھ ہاتھی کے ہاتھ کی طرح سے نہیں ہے، ہاتھی کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح سے نہیں ہے، تو ہے دونوں ید، لیکن وہ ید مختلف ہے اس ید سے، ہے دونوں ہاتھ لیکن وہ ہاتھ مختلف ہے اس ہاتھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر یہ فرق ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لفظ ہے، وہی نام ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ دونوں چیزیں حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ہمارا ہاتھ دبلا ہے، پتلا ہے، معمولی سا ہے، چھوٹا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں جو قوت ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے برخلاف ہاتھی کا جو ہاتھ ہے، آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی۔ تو نام یکساں ہے، نام میں موافقت ہے، وہ بھی ید ہے، لیکن حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے دونوں ید میں یعنی دونوں ہاتھوں میں نمایاں فرق ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیے قوت کا مسئلہ بھی آپ دیکھ لیجئے، کیفیت آپ دیکھیے، کیا جو طاقت بندے کے انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے، کیا ویسی ہی قوت، اتنی ہی قوت کیا ہاتھی کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے؟ نہیں، مختلف ہے۔ تو طاقت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے جو انسان کا ہاتھ ہے، اور طاقت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے جو ہاتھی کا ہاتھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھی کے ہاتھ کی جو قوت اور طاقت ہے وہ مختلف ہے اس طاقت و قوت سے جو انسان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دونوں اعتبار سے، حقیقت کے بھی اعتبار سے اور اسی کیفیت کے اعتبار سے بھی دونوں مختلف ہیں، جبکہ نام ایک ہی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے، اس کی صفات بندوں کی صفات کے مشابہ کیسی ہو سکتی ہیں؟ جب مخلوق کی صفتیں ایک دوسرے سے موافقت نہیں رکھتی ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت اور مماثلت نہیں رکھتی ہیں، جبکہ نام ایک ہی ہے لیکن حقیقت اور کیفیت مختلف ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندوں کی اور مخلوقات کی صفتیں ایک دوسرے کی جیسی نہیں ہیں، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، جو کامل و اکمل ہے، اس کی صفتیں ان ناقص مخلوقات کی صفتوں کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہیں، اس کی مثل کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بہت ہی واضح سی بات ہے، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صفات میں جو لفظ استعمال کیا گیا، صفات میں جو نام استعمال کیا گیا، وہی نام بندوں کے ساتھ مخلوقات کی صفات کے لیے استعمال کیا گیا، تو نام ایک جیسے ہیں تو کیفیت بھی ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مماثلت ہوگی اور وہی حقیقت ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو وہی چیز دی ہے، وہی صفت دی ہے اور وہی نام بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی حقیقت اور کیفیت مختلف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفتیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اور بندوں کی مشابہ اور مماثل ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نام میں موافق ہو، ایک جیسی ہو، وہ حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ بہت ہی نمایاں طور پر ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو تمثیل کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی مثل قرار دینا، سیم قرار دینا، اس کے جیسا قرار دینا، اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے جس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ممثلہ اور ایسے ہی مشبہہ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان فرقوں کے لیے جو فرقے اس گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں، اس گمراہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال تشبیہ کا لفظ بھی تمثیل کی طرح سے تمثیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ بھی تمثیل ہی کی طرح سے ہے، بس کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرق کرتے ہوئے یہ بیان کیا جائے کہ تمثیل میں مکمل صفات میں بالکل یکسانیت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، اور تشبیہ میں بالکل یکسانیت، پورے طور پر یکسانیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر صفات میں مشابہت ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے۔ اس لیے
اس طرح کا فرق بھی بعض علماء کرتے ہیں۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تشبیہ جو ہے وہ تمثیل کی طرح سے ہی ہے، البتہ اتنا فرق کیا جا سکتا ہے، کبھی یہ فرق ہو سکتا ہے ان دونوں الفاظ کے معنی کے اندر کہ تمثیل مکمل طور پر برابری اور یکسانیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تشبیہ میں مکمل یکسانیت نہیں بلکہ زیادہ تر صفات میں یکسانیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جب بات کریں تو ہم تشبیہ کے بجائے تمثیل کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ مثل کا لفظ، تمثیل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وللہ المثل الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مثل اور مثل استعمال کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کریں، یہ زیادہ مطابق ہے قرآن کریم کے استعمال سے، جبکہ تشبیہ کا لفظ اتنی مطابقت نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ سے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک بات تھی، جو دو باتیں اس قاعدے کی شروع میں بات بیان کی گئی کہ دو چیزیں اتنی خطرناک اور سنگین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہوئے ان سے بچنا، اور اللہ کی صفات کو کے اس بات میں ان سے دور رہنا، اللہ کی صفات کو اس سے خالی رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک پہلی چیز تھی تمثیل، اور ہم اس کو تشبیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ہم نے اس کو قرآن کریم کی آیات سے اور اسی طرح سے تین پہلوؤں سے عقلی طور پر بھی سمجھ لیا ہے کہ یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے تکییف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کو ثابت کرتے ہوئے اس کی کیفیت بیان کرنا کہ وہ سو اینڈ سو ہے، ایسی ایسی ہے، ایسی کیفیت میں ہے۔ یہ کیفیت بیان کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر نادرست ہے، غلط ہے، حرام ہے، باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی صفات کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات تو بیان فرمائے ہیں لیکن کیفیت نہیں بیان فرمائی ہے، تو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کی کیفیت جبکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی ہم عقل کے ذریعے، کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے سے اور اسی طرح سے عقلی بنیادوں پر بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کیفیت بیانی سے، تکییف سے بھی خالی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں کیفیت میں کیا فرق ہوتا ہے، تمثیل اور کیفیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تمثیل کے اندر مماثل کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت فلاں جیسی ہے، اور کیفیت میں ایسی ہے، کس کے جیسی ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس کو کیفیت بیان کرنا کہتے ہیں۔ یہی دونوں میں فرق ہے، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کی کیفیت کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ آپ آئیے ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی چند آیات میں ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی علم سے پورے طور پر جان لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت واضح سی بات ہے، یعنی گویا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جان لیں، اس کی کیفیت جان لیں، اس کی صفات کی کیفیت، اس کی حقیقت کو جان لیں، یہ ممکن نہیں، ہم اللہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، صاف اللہ نے فرما دیا ہے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں جب ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم پورے طور پر جان نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں، پہلے والی آیت کریمہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاسراء کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ اس کی ٹوہ میں نہ پڑیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ، آپ نہ پڑیے اس چیز کی گہرائی میں، اس چیز کی ٹوہ میں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی جس بارے میں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے اللہ کی کتاب میں، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، تو اس میں نہیں پڑھنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔
آپ دیکھیے اللہ صاف فرماتا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں آپ نہ پڑھیے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت میں پڑھنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی کیفیت کیا ہے، اس لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مواخذے کی بات، محاسبے کی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان، ایسے ہی نگاہ اور ایسے ہی فؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی، اللہ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس بات پر اچھی طرح سے ترکیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کی کیفیت نہیں بیان کی ہے تو ہم اس کی صفات کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم اس کے علم کا احاطہ، ہم اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس کی ٹوہ میں پڑھنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہے کہ جب ہمیں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی صفات کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا سورس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم کو بتلاتا تو ہمیں پتہ چلتا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتلایا۔ اللہ کی کیفیت، اللہ کی صفات کی کیفیت کیسی ہے؟ تو اگر ہم علم کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں معلومات ہوئے بغیر اگر ہم اس چیز کو ثابت کریں گے، کوئی کیفیت واضح کرنا چاہیں گے، کوئی کیفیت بیان کرنا چاہیں گے، تو یہ ایسی چیز کی ٹوہ میں پڑنا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا علم نہیں دیا ہے، اور ایسی بات بولنا ہو جائے گا جس بات کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکے ہیں، اس کے باوجود اس کے بارے میں اپنی زبان کھول رہے ہیں، یہ لازم آئے گا، اور یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، آپ کوئی بھی، ساری مخلوقات، سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ علمی طور پر اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی واضح سی بات ہے، صاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ اپنی سمعی دلیل یعنی قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے عقل کا استعمال۔ اب دیکھیے ہم عقل کے ذریعے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کی صفتیں نہیں جانی جا سکتی ہیں جب تک کہ اس کا علم نہ ہو۔ جب کسی چیز کا علم ہوگا تب اس کی صفات کا علم ہوگا، پہلے ذات کا علم ہوگا، اس کے بعد صفات کا علم ہوگا۔ یا تو ایک راستہ یہ ہے کہ کسی چیز کی صفت کو جاننے کے لیے ہمیں اس کی ذات کے بارے میں علم ہو، یا مثال کے طور پر کوئی چیز اس کے جیسی ہو، اس کے نظیر ہو، اس کے مساوی ہو، اس کے بالکل برابری کی ہو، اس کو ہم جان جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے۔ نمبر 3، یا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی سچی خبر دے دی گئی ہو، سچا انفارمیشن دے دیا گیا ہو۔ یہی 3 راستے ہیں صفت کو جاننے کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جاننے کا 3 ہی راستہ۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہوتا تو اللہ کی صفات کا بھی علم ہوتا۔ نمبر 2، یا تو اس کے مثل کوئی چیز ہوتی، اس کا علم ہوتا تو اس کی صفات کا علم ہوتا۔ نمبر 3، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی سچی خبر مل گئی ہو کہ اس طرح سے کیفیت ہے۔ یہی راستے ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جب یہ 3 کے تینوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے سلسلے میں نل ہیں، یعنی یہ تینوں کیفیتیں، یہ تینوں شکلیں ممکن ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ندارد ہیں، موجود نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ سو اینڈ سو ہے، ایسا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہمارے لیے بالکل بھی روا اور جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں، عقلی طور پر یہ بھی آپ سوچ لیں کہ اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنے ذہن میں آپ سوچیں کہ اللہ کی صفات ایسی ہوگی، اللہ کی صفات ایسی ہوگی، آپ اگر اندازہ لگائیں گے بھی تو کیسے اندازہ لگائیں گے؟ آپ سوچیے، ہم جتنی بھی اپنی عقل کا استعمال کر لیں، اپنی سوجھ بوجھ کا استعمال کر لیں، جتنا اونچا بھی اللہ کی صفات کو ہم سپوز کر لیں، مقدر مان لیں کہ اللہ کی صفتیں اتنی عظیم ہوں گی، ایسی ہوں گی،
تو بھی آپ دیکھیے میرے بھائیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، کیونکہ ہم جتنا بھی اندازہ لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ، اس سے کہیں زیادہ برتر اور عظیم تر اور جلیل القدر ہوگا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنے اندازے سے بیان کر سکیں، اس کی کیفیت کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بلا شبہ ہم جھوٹ بولنے والے ہوں گے، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی کیفیت بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نہ دل میں اس کی کیفیت بیان کی جائے، نہ زبان سے اس کی کیفیت واضح کی جائے، نہ ایسے ہی ہاتھ اور اشاروں سے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت واضح کی جائے۔ نہ دل کا استعمال کرنا، نہ ہاتھ کا استعمال کرنا، اور نہ ہی مثال کے طور پر لکھ کر کے، نہ تو دل سے، نہ بول کے، نہ لکھ کے، کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ یہ بات اللہ نے صاف واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا ہے، لیکن کیسے بلند ہوا ہے، اس بلند ہونے کی کیفیت کیا ہے، استوا کی کیفیت کیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی آدمی نے آ کر کے اس آیت کریمہ کے ضمن میں سوال کیا کہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیف استوى، کیسے مستوی ہوا، یعنی مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے۔ یہ سن کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا، اور اتنا دیر تک سر جھکائے رہے کہ ٹینشن کی وجہ سے آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر کے آپ نے فرمایا الاستواء غیر مجہول، الاستواء غیر مجہول، اللہ کا استوا مجہول نہیں ہے، یعنی معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ مستوی ہوا ہے، والکیف غیر معقول، لیکن کیفیت نہیں سمجھی جا سکتی، کیفیت کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتلائی۔ استوا اللہ نے بتلایا اس لیے معلوم ہے، اللہ نے کیفیت نہیں بتلائی اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کا استعمال، اس کو ہم اپنی عقل سے اس کی تصویر کشی نہیں کر سکتے، کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن یاد رکھو الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج لوگ کسی صفات کا مسئلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو فوری طور پر کیسے کا سوال کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، کیسے کا سوال کرنا ہی درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ سلف امت نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کبھی بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا ہے۔ جو سوالات اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین نے نہیں کیا ہے وہ سوالات کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اور یہی اسی طرح کی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھو استوا کی جہاں تک بات ہے تو وہ معلوم ہے، اللہ نے بیان فرما دیا کہ استوا ہوا ہے، لیکن کیفیت نہیں بتلائی ہے، اس لیے اسے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، معقول نہیں ہے۔ اور یہ بعد میں یہ چیز ان کی جملے قاعدہ بن گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کہ جو چیزیں ثابت ہیں اسے ثابت کیا جائے گا، لیکن کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کیونکہ کیفیت اللہ نے نہیں بتلائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عقلوں کو کیفیت میں نہ ڈالیں، نہ تو تشبیہ بیان کریں، تمثیل بیان کریں، اور نہ ہی کیفیت بیان کیا کریں، یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو اس لیے کیفیت کے مسئلے میں بھی دونوں دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، شریعت کی دلیلیں، قرآن کریم کی آیات، اور ایسی عقلی دلیلیں، یہ دونوں طرح کی دلیلیں بتلاتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت بیان کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو میرے بھائیوں، ایک دم چوکنا رہو، بچ کر کے رہو، گھبراؤ، ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہ کرو، کیفیت بیان کرنے، کیفیت جاننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو خطرہ ہے کسی ایسی وادی میں بھٹکنے لگو گے کہ اس وادی سے نکلنا پھر آسان نہیں ہوگا۔ آپ کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے اور کوئی کیفیت آپ کے ہمارے ذہن میں پیدا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ہے، شیطان کے کچوکوں میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اسی رب کی طرف پلٹیں، اسی رب کی تعلیمات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں کیا بتلایا ہے، کتنا بیان فرمایا ہے۔ جو کہا ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی ہم مانیں، اس کے علاوہ
علاوہ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے ذہن میں کوئی وسوسہ، تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ان دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے سمجھنے کی اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کی صفات کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، لیکن تمثیل سے، تشبیہ سے، تکییف سے اس کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔